بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ ناظرین، میں اور صوفیہ ایز یوزول حاضر۔ آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس ہم نے یہ کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انگلش کے دو لفظ ہیں، اپیتھی اور ایمپیتھی، ان پہ اس کے فلسفے کے حوالے سے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ آپس میں جوڑنا کیسے ہے، اور جو جوڑنے والا فلسفہ ہے بنیادی طور پہ، اور یا ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں، یا آپس میں پیار اور محبت جسے کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایمپیتھی ہوتی ہے۔ اور اس کے جو اگینسٹ ہے وہ اپیتھی ہے، یعنی کسی کا احساس نہ کرنا، آئسولیشن میں چلے جانا، یا یعنی جوڑنے کی بجائے توڑنے کو ہم بنیادی طور پہ اپیتھی کہتے ہیں۔ تو یہ آج اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی ابتدائیے میں ناظرین آپ کو بتا دیں تو دنیا جب سے وجود میں آئی ہے تو بنیادی طور پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ آپس میں یعنی قدرت نے یا اس ذات نے اس کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے، یعنی پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ گو کہ اس کے اگینسٹ بھی ایک فلسفہ موجود ہے کہ بنیادی طور پہ حابیل اور قابیل سے لے کر جو شروع میں ہی انسان جو ہے شاید آپس میں لڑتا آ رہا ہے، یعنی آئسولیشن کا یا لڑائی کا یا اختلاف کا باعث بنتا رہا ہے، اور اپیتھی کا شکار بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بقا ہے وہ صرف اور صرف اسی ایک فلسفے میں ہے کہ انسان ریکنسائل کر کے کیسے رہتا ہے، انسان آپس میں پیار محبت سے۔ یہ دنیا کو اگر دیکھا جائے اس وقت جو یعنی جیو پالیٹکس سے لے کر، جیو پولیٹیکل سچویشن سے لے کر اور ورلڈ پالیٹکس تک دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت ہمیں لگتا ہے سائنٹیفک ترقی کے ساتھ ساتھ اپیتھی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے جتنی اس دنیا میں بربادی ہے وہ بنیادی طور پہ اس اپیتھی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو کیسے آپس میں جوڑا جائے، دنیا آپس میں ملے گی، ایک دوسرے سے ریکنسائل کرے گی۔ اور دنیا کا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا فلسفہ ہے۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے بنیادی طور پہ جب ساؤتھ افریقہ میں اتنی بڑی سزا کاٹنے کے بعد، 29-30 سال جیل میں رہنے کے بعد، اپارتھائڈ کے کنٹیکسٹ میں وہ جب باہر آیا اور پریزیڈنٹ بنا تو اس نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ اور اس کے لیے اس نے وائٹس اور بلیکس کو، یعنی وہ جو وہاں پہ اس سے پہلے رولر تھے، ان کے لیے اس نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کو بھی اس وقت نیلسن منڈیلا کی طرح ایک بڑے لیڈر کی ضرورت ہے، ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، سو دیٹ کہ ہمارے سارے لوگ، ہمارا سماج، ہمارے بڑے بڑے ادارے وہ آپس میں بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ پاکستان کو ڈیفینیٹلی ترقی کرنی ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے آگے جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے لیڈرز جو ہے آپس میں بیٹھیں، یہ سارے ادارے آپس میں بیٹھیں، اور وہ جیسے ایمپیتھی کا ہم بات کر رہے ہیں، اپیتھی کی بجائے ایمپیتھی کی طرف آئیں، ایک دوسرے کو جوڑ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ذریعے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کو ایک بڑی طاقت، پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر کیسے بنانا ہے۔ اسی کنٹیکس میں آج جو ہے ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ صوفیہ، یہ آپ کا چائس تھا آج کا جو ٹاپک ہے، اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اس لیے میں سب سے پہلے ابتدائیے کے بعد دعوت آپ کو دوں گا۔ آپ ذرا اس فلسفے کو ہمیں بتائیے اور ناظرین کو بتائیے کہ بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے، اور انسان کی جو بقا ہے، میں تو جیسے ابتدائیے میں بتایا وہ ہے ہی اسی میں۔ دیکھیے، میں تو اس کو تین جو ہے نا فیلنگز کے اوپر لے کے جاؤں گی، کیونکہ انسان جو ہے نا اس کو سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ تجھے جو پیدا کیا گیا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے، کرو میاں۔ بالکل، تو فرشتے کم نہیں تھے، فرشتے کم نہیں، اور مقرب فرشتے کم نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ صرف ہم نے جو ہے نا یہاں پر عبادت، طاعت، بندگی کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے احساس کے لیے بھی آئے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اور احساس جو ایمپتھی ہے نا،
میں اس کو احساس کہتی ہوں. اور احساس اس طرح کا کہ جیسے اگر آج حمزہ یہاں پر نہیں موجود جو ہمیں چائے پلاتا تھا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا وجہ تھی, وہ کیوں نہیں آ سکا. بالکل صحیح. بیمار تو نہیں ہے, گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, یا کوئی اور اس کو ایشو تو نہیں آ گیا. یہ اس کی جگہ پہ جا کے سوچنا اور اس کے حساب سے پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ایمپتھی ہے, یہ احساس ہے جو اگلے کی جگہ پہ جا کے اس کے زاویے سے وہ جو آپ میں بدل جائے اتم پائی جاتی ہے. آپ نے آتے ہی آپ نے کہا کہ وہ حمزہ جو ہے نا وہ حمزہ کی بجائے فہد نکلا ہے, یہ اور بات ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا تو احساس کیا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم جن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں, کیا ہمیں ان کے نام آتے ہیں؟ بالکل صحیح. کیونکہ ہم کتنی دفعہ ملتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزرے. یہ ایمپتھی ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. اچھا, میرے لیے ویسے آپ نے ایک بڑا سبق دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کیجول آدمی ہوں زندگی میں. میں ایکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ وہ میرے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, کچھ تو میں ان کا بہت زیادہ وہ یعنی احساس سب کا ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ حساس آدمی ہوں, لیکن وہ جو نام والی آپ نے بات کی ہے یہ میرے میں ایک کمی ہے, اور آج کے بعد میرا خیال ہے مجھے یہ کمی دور کر لینی چاہیے. ابھی بھی میں نعمان سے پوچھ رہا تھا کہ تیرا نام کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ٹیم ورک جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو نام نہ آتے ہوں, ایک دوسرے سے پیار نہ ہو, آپ ایک دوسرے کا احساس نہ کرتے ہوں. آپ نے ایک پروگرام بھی بنانا ہے, اس پروگرام میں ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اس پروگرام میں جو آیا بندہ ہے یا نہیں آیا ہے, اس کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرا ہونا کتنا ضروری ہے, وہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکے گا. اور اس کو یہ احساس ہو کہ چلیں پیسے اپنی جگہ پر علیحدہ ہیں, لیکن اس کو حیثیت, اس کا رتبہ, اس کی ڈگنیٹی, اس کا وقار, اس کی اہمیت. نہیں, آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. مجھے اپنا میں ظاہر آپ کو پتہ ہے سول سروس میں رہا ہوں, تو سول سروس میں بھی جو لوگ میرے پاس, ظاہر میں دیہاتی آدمی ہوں, تو وہاں سے جو لوگ آتے تھے تو وہ میرا یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک ایسی جگہ سے آئے ہوئے تھے, میں سب کو ایک تو ویلکم کرتا تھا, میری تو اوپن ڈور پالیسی تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا اس کے کام کے لیے ڈیفینیٹلی میں کوشش کرتا تھا. اور کوئی اجنبی آیا یا واقف آیا یا کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا, لیکن ایک کام میں نے ضرور کیا زندگی میں, وہ یہ ہے کہ میں ان کو چائے پلاتا تھا, ان کا حال پوچھتا تھا. سچی بات یہ کہ آج بھی میرے علاقے میں آپ جائیں تو آپ حسن بیگ کا نام لیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہیں گے کہ جی وہ بہت اچھا بندہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف چاہ رہا ہوں, لیکن میں ایک فلسفے کی بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں وہ لوگ جو ہے نا خوش ہو کے جاتے تھے. وہ کہتا ہے, وہ یہ بھی کہتے تھے جا کے, جی کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ ملا بہت اچھا ہے, وہ اچھے طریقے سے اس نے ہمیں چائے پلائی ہے, ہمیں پوچھا ہے. تو بہت دفعہ بہت سارے مسئلے مسائل جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اسی ایک دوسرے کا احساس کرنے سے, آپ ایک دوسرے کو ملنے سے حل کر لیتے ہیں. دیکھیے میں اس کو, یہ تو ایک ہوا نا ٹیم میں کام کا, لیکن احساس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جیسے مسجد میں جاتے ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا ہمارے گھروں میں سے مسجد میں جاتے ہیں. مسجد میں جانے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جب آپ روٹین میں جاتے ہیں, 5 دفعہ جاتے ہیں, اور کوئی ایک شخص کسی جگہ کسی وقت میں نہ ہو, تو ہم صاحب پوچھیں پھر کہ کیوں نہیں آیا, بیمار تو نہیں ہوا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. دیکھیں جب سوسائٹی میں بالکل بے حسی ہو جائے کہ یہ والی بات ہی نہ کوئی پوچھے کہ کوئی کدھر رہ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سوسائٹی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, یہ عجیب سی بات ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مشرقی جو معاشرے ہیں یہاں پہ یہ جو یعنی ایمپتھی والا کنسیپٹ ہے, یہ بڑا زیادہ پایا جاتا تھا اور ابھی بھی شاید ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے, یعنی میں یورپین کی یا ان کی امریکنز کی بات, امریکنز تو نہیں, یورپین اسپیشلی, وہ لوگ پتہ نہیں کس مسئلے مسائل کے وہ ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسولیشنسٹ ہوتے گئے. یعنی میرے یعنی زندگی میں کوئی عمل دخل نہ دے, اور اس کا اثر ہم بھی لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ بھی اسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے بنیادی طور پہ میرا خیال ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, ہے نا. تو جو ہر سوسائٹی میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہے. کوئی بھی سوسائٹی جو بیسٹ بنتی ہے نا, وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اور سوشل کوہیژن جو اس میں آتی ہے, ایک اس میں ہے کہ ان کا ایک کامن گول ہو جس کی طرف وہ سارے جائیں, وہ سارے اس کے لیے کام کریں اپنی اپنے طریقے سے. جیسے یہ پروگرام کرنا ہے تو آپ اس کو
ابتدائیہ دیں گے, مجھے بالکل ٹھیک ہے, ہاں ایک دوسرے سے پھر ہم وہ ڈسکس کریں گے چیزوں کو. اس کے بعد سے جس نے دیکھنا ہے, پروگرام بنانا ہے, اس نے اور طریقے سے, تو ہر ایک جو ہے نا کوئی نہ کوئی کامن گول ہمارا ہو, پرپز ہو. سیکنڈ جو ہے نا کنیکٹڈنیس, کہ ہماری آپس میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا وہ ضروری ہے, اوپن کمیونیکیشن سے آتی ہے. اور پھر آتا ہے کہ ایکویلٹی, ایکویلٹی کا جو ڈسٹریبیوشن آف جو ریسورسز یا پروفٹس یا پھر بینیفٹس ہیں وہ ایکویلٹی کے حساب سے چلے جائیں. ایکویٹی اور ایکویلٹی دونوں اس میں جب آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ کوئی حصے ہو جاتی ہے. اور ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرے. جب یہ چیزیں تینوں چیزیں آتی ہیں تو اس سے پھر آپ کا آتا ہے ایک سوسائٹی میں جڑت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ آپ کو ایمپتھی, جیسے ہم نے شروع میں کہا احساس کی بات ہے. احساس اگر یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو, چونکہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت امپورٹنٹ, میرے گرد پوری دنیا گھومتی ہے, پوری بلکہ پوری دنیا بھی نہیں, بندہ اپنے آپ کو شاید بڑی پوزیشنوں پہ جا کے وہ انڈسپوزیبل سمجھنے لگتا ہے. پوری یونیورس گھومتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہے نا تو کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بندے کے لیے ہمیں یہ سوچنا کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایک نیوکلس ہے. اس نیوکلس کے گرد چھوٹی چھوٹی دنیایں گھوم رہی ہیں, اور اس کو جو نا اس کی جگہ جا کے سوچنا کہ اگر فرض کریں ریلیجن بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہماری ایتھنیسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ہمارا لینگویجز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں ایگزیکٹلی وہی بات کرنے لگا تھا. انسان جب یعنی کوئی ترقی کے مراحل طے کرنے لگا, ارتقاء کے مراحل طے کر رہا تھا, تو شروع میں تو آپ کو پتہ ہے انسان بھی شاید اتنا, اب تو بہت ہم ترقی کر گئے, تو اس وقت تو آلموسٹ جو دوسری یعنی نیچرل قسم کی حیات ہے اسی طرح انسان بھی ترقی کر رہا تھا. یعنی وہ غاروں میں رہنے والا انسان, اس کے پاس اتنا ماڈرن قسم کے چیزیں نہیں تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت انسان کوئی جب آگے آ رہا تھا تو جو ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کو ملنے سے, ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے سے اور ایک دوسرے کو جڑت سے ہوئی ہیں. یعنی ہماری جو لینگویجز ہیں, اب فرض کیا ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک لینگویج جو ہے نا کریٹ ہو گئی, جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو گئی, وہ ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے سے ایمپیتھی سے ہوئی ہے. بنیادی طور پہ انسان جب آگے بڑھا ہے تو ایک دوسرے کو ملا, بار بار ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا, ایک لینگویج بنی, ایک چیزیں بنی. مجھے بھی پیاس لگتی ہے اور میں یہ سمجھوں کہ جو بھی یہاں پہ بندہ ہے وہ سب کو پیاس لگتی ہے. اب میں اس کو پانی کہتی ہوں, کوئی اس کو کہے گا واٹر کہے گا, کوئی واسر کہے گا, کوئی اس کو لا کہے گا. تو مجھے یہ سمجھنا کیا رہا ہے. تو جب میں اس کی, اور اس کی ضرورت کیا ہے, تو کیا اس کی بنیادی ضرورت جو وہاں پہ جا کے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. میں اب احساس کی جو بات کر رہی ہوں نا, میں ضرورت کی بھی بات کر رہی ہوں کہ میں وہاں پر اس کی ڈیزائرز, اس کی ایموشنز, اس کی ایکسپیکٹیشنز, یہاں تک بھی اپنے آپ کو اگلے بندے کی جوتوں میں رکھ کے سوچیں, اس کی جگہ کھڑے ہو کے سوچیں. آپ اپنے پاؤں جو ہے نا اس کے شوز میں ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں کیا ہے. کہ فرض کریں کہ میں یہ کہوں کہ میں جو ہے نا حسن بیگی ہوں, تو حسن بیگ کو آج کے دن میں کوئی پریشانی کس طرح کی ہو سکتی ہے, یا اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, یا اس کی ڈیزائرز کیا ہیں, اس کی فیلنگز کیا ہیں, تو میں اس کی ان چیزوں میں کہاں پر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. ایک اور چیز دیکھتے ہیں, میں آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم انسان جب آگے بڑھا اس کے ارتقائی مراحل میں, تو وہ پھر مذاہب آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب چیزیں آئیں اور فلسفے ایجاد ہوئے اور لوگ آئے. تو وہ مذاہب نے بنیادی طور پہ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کیا. وہ ٹوٹل ایمپتھی کا فلسفہ تھا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ مذاہب کا سہارا لے کر کوئی لوگ توڑنا کیوں شروع کر دیا ہے. یہ لڑائی کا باعث کیوں ہے, شر کا باعث کیوں ہے؟ نہیں, مذاہب نہیں ہے شر کا باعث, انسان کی اپنی سوچ ہے. اور جس طرح سے بیسیکلی جو انسان ہے, مذاہب تو نہیں ہے. یہ آپ نے صحیح کہا. اور دیکھیں جیسے ٹیکنالوجی ہے نا, مجھے فون نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے ساتھ بات نہ کروں. یہ میرا رویہ ہے اندر کا کہ جس کی وجہ سے میں اس میں گھب جاؤں اور آپ کا حال بھی مجھے وہ نہیں کال کرتا, میں بھی نہیں کرتا. مطلب اسی طرح ایسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. میری انا جو ہے وہ بیسیکلی وہ اپیتھی وہ پیدا کر رہی ہے وہ, اور انا کو جس وقت آپ نہیں ماریں گے وہ آپ کی اینیمی ہے, آپ کی دشمن ہے. اچھا دیکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا نا تین چیزیں ہیں. ایک ہے ایمپتھی جس کو میں احساس کہتی ہوں, اور دوسری ہے ایپتھی جس کو میں بے حسی کہتی ہوں, اور تیسری ہے سمپتھی جس کو میں ہمدردی کہتی ہوں. ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں اوئے ہوئے یہ بیچارہ, تو بیچارے کا لفظ جو ہے وہ بھی احساس نہیں, وہ سمپتھی ہے.
وہ سمپتی ہے کیونکہ میں نے اس کو کمتر سمجھا, میں نے اس کے اوپر ترس کھایا, پٹی کی ہے. تو پٹی والا جو چیز ہے نا وہ اور ہے. جو ایپتھی ہے وہ یہ ہے کہ میں موٹیویٹڈ ہی نہیں ہوں اس کی طرف دیکھنے پہ, میں بے حسی کے عالم میں ہوں, میرا گول بھی اس کے ساتھ کامن نہیں ہے اور میں اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی ہوں. تو یہ ایپتھی ہو گئی ہے. اب ایپتھی کی وجہ سے میں پوری جو میرے ارد گرد لوگ ہیں ان سے بالکل کٹ جاتی ہوں اور وہ معاشرہ میرے سے کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ زیادہ لوگ جب ایپتھی پہ موٹیویشن نہیں ہے, ایک دوسرے سے کنیکٹڈنس کی بات نہیں ہے, تو ہر بندہ سائلو میں اپنے انہوں نے نا وہ بنا لیے ہیں جیسے علیحدہ علیحدہ سے گھر بنا لیے, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ایپتھی وہاں پر آتی ہے اور کامن گول نہیں آتے ہیں. سے ہمدردی یہ ہے کہ میں بیچارہ تو کہوں گی, لیکن میں بیچارہ کہہ کے نا تو اپنے سے کمتر کے اوپر احساس تفاخر آ جاتا ہے اس میں, تو احساس تفاخر آ جاتا ہے. یعنی آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے. اچھا یہ جب آپ کسی کو بیچارہ کہتے ہیں نا تو اس میں آپ بیچارگی پیدا کر کے اپنے اوپر یوں کر کے دینا. آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, جس طرح مجھے کپڑے کی ضرورت ہے. اچھا میرے پاس جو ڈسٹریبیوشن کا ہے نا, میں نے کہا کہ ایکویلٹی کے لیے اور اکنامک ایکویلٹی کے لیے, اس میں آتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے اور سارے مذاہب کہتے ہیں. دیا کا جو ہے, سیوا کا جو کانسیپٹ ہے, یہ آپ کو ویدا میں بھی ملے گا, آپ کو یہ کرسچینٹی میں بھی ملے گا, آپ کو ہر مذہب میں ملتا ہے, آپ کو جوئش میں ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ نا وہ لوگوں میں بانٹو. بالکل صحیح. کیونکہ جو بانٹو گے, سیوا کرو گے, کھانا دو گے, پانی دو گے, وہ کسی کا بھوک ختم ہوتی ہے. وہ جو زکوٰۃ کا اور ٹیکس کا کنسیپٹ آیا تو بنیادی طور پہ تو اسی کا ہے. زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ٹیکس اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ تم جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دیتے جاؤ اور ریڈسٹریبیوشن آف آپ کی ویلتھ ہو جائے گی. اچھا اس میں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی پیغمبر کو صرف اس امت کے لیے نہیں نبی بنایا گیا, رحمت اللہ عالمین. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ساری عالم کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے یا ایھا الناس کو مخاطب کیا گیا کہ تمہارے لیے میں نے ایک پیغمبر بھیجا. قرآن کا یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمین تمہارا پیغمبر آیا, مسلمین کا نہیں ہے, وہ انسان کا ہے. اور انسان میں تو سارے آتے ہیں, ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, تو اس لیے وہ جو ہم ایمپیتھی کی بات کر رہے ہیں یا وہ بنیادی طور پہ کور کرتا ہے. حضور کو یہ کہا گیا کہ اے محمد میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تم ان میں سے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان میں سے جو بھی حضور نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا, اور اگر تم لوگوں میں سے کسی کے اوپر بھی کرو گے, ظلم کرو گے اور اس کا حق کھاؤ گے, یہ نہیں کہا مسلمانوں کا, لوگوں کا حق کھاؤ گے. اچھا میرا آپ کے اوپر, آپ کا ان کے اوپر, ان کا میرے اوپر, ہم سب کا ایک دوسرے پر حق ہے. جب ہم وہ حق کھاتے ہیں تو ہم حق تلفی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں تمہیں پکڑ لوں گا. تو یہ والا جو ہے نا جہاں پر وہ آتا ہے ایکویلٹی ایمپتھی کی وجہ سے کہ سب کے لیے بھیجا گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور بے حسی جو ہے وہ ہمیں اس میں سے نکال دیتی ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں بنیادی طور پہ ہم اس کو لے کے چل رہے تھے کہ انسان کی جو ترقی ہے وہ انسان غار سے نکلا, اس کے بعد مذاہب اور فلسفے آئے. جتنے بھی فلاسفرز ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی فلسفے نے انسان کو آئسولیشن کی طرف لے کے گیا. بنیادی طور پہ وہ جوڑنے کے لیے ہی اور ایمپیتھی کے لیے کیا. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ان سارے مذاہب اور فلسفے کے نتیجے میں لوگوں نے آپس میں کوئی لڑائیاں شروع کر دی. یہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انسان کے اندر کی جو انا ہے نا وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتی ہے. اس نے مختلف روپ دھارنے ہیں. کبھی اس نے عصبیت کا روپ دھارا تھا, کبھی اس نے جو ہے نا نسل کا دھارا, کبھی اس نے زبان کا دھارا, کبھی اس نے اب ریلیجن کا دھار لیا. ریلیجن زہد سب سے بڑا تکبر ہو سکتا ہے, کیونکہ جو سب سے بڑا تفاخر اور تکبر کی جگہ نا جو زہد ہے وہ بن سکتی ہے. تو وہاں سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی قوم اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمیں وارن کیا گیا, قرآن میں بار بار کہا گیا ہے. قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں نیک عمل کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ صرف مسلمانوں کو جزا ہے, ہر بندہ. مطلب یہاں پہ گنگا رام جو ہے وہ ایک ہاسپٹل بناتا ہے, جو خدمت دیتا ہے, وہ چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس کی تو جزا اس ذات نے دینی ہے اس کو. جو ایمان والے ہیں نا, ایمان اس کے اوپر ہے کہ ایمان بالآخرت بھی ہے, ایمان باللہ بھی ہے, کتابوں پہ ہے, رسولوں پر ہے, وہ ساری جو چیزوں پہ ایمان ہے. اور اس کے بعد عمل صالحہ, جو عمل صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تم میں سے بھی ہیں جو کہ اس پہ ایمان لے آئیں گے, جو تم سے پہلے والی قومیں تھیں جس میں سائبین بھی آتے ہیں, جس میں یہود بھی ہیں, جس میں نصارہ بھی ہیں. اور قرآن یہ بتا رہا ہے, بالکل صحیح. ہم خود اس کو وہاں پہ کٹ کرتے ہیں. ہم قرآن کی وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے وہ چیزیں اپنائی نہیں ہے نا جو جس وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی تھی. میرا خیال ہے وہ فلسفہ
جو ہے یہ نام کے مسلمان ہیں، صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو بس سارا کچھ ہو گیا. مجھے یہ بتائے نا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو آج تک سمجھ کے پڑھا ہے؟ ہاں یہ بات ہم تو پیدا ہوئے تھے ان گھروں میں تو ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم ہو گئے. ادروائز اگر آپ اور میں کسی سکھ کے یہودی کے گھر کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا تو ظاہر ہے نیچرل. دیکھیں نا اصل میں جو ہم جس فلسفے پہ چلنا چاہتے ہیں اس کو تو سمجھا ہی نہیں ہے. جب میں نے نہیں سمجھا تو سب سے آسان چیز کیا تھی؟ وہ تھا کلچر. اور کلچر مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، وہ دوسرے کو دبائے اور اس میں سے کھینچ لے. اور یہ انا جو ہے الٹیمیٹلی بے حسی کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ معاشرے کو توڑ دیتی ہے. اوس اور خزرج، جب قرآن یا اسلام آ رہا ہے تو اوس اور خزرج میں کیا ہو رہا تھا؟ لڑائیاں تھی اور کتنے سالوں کی تھی. اس کے بعد سے وہاں پہ ختم ہوئی کروائی گئی، مواخت کروا کے اور بھائی بنوا دیا گیا، مہاجرین کو، انصار کو اور اوس اور خزرج کو بھی کروا دیا گیا. تو لیکن ہم آج آپ دیکھیں تو آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہوئے ابھی. یہ بات سمجھ نہیں آتی. انسان اتنی سو کارڈ ہم نے ترقی کر لی سائنٹیفکلی، ڈیفینیٹلی ہم نے بہت آگے چلے گئے، بہت ترقی کر لی. اب پتہ نہیں اور کتنے مراحل اور ہوں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے جو آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں وہ نہیں رک رہا. مجھے نہیں پتا کسی وقت افغانستان میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی عراق میں ہو رہی ہے، کبھی شام میں ہو رہی ہے، تو کبھی وہاں پہ جو ہے نا کسی نائٹ کلب میں جو ہے نا وہ کوئی بندہ آتا ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے. انسان کا یہ کیا چکر ہے یہاں پہ جو ہے نا کامن جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں کتنی بڑی مطلب ہے وہ ہے کہ ماں بیٹے سے لڑا ہوا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ٹوٹل اپیتھی کا شکار ہو گئے. ہاں بے حسی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کنٹرول خود کو چاہیے، سب کچھ مجھے چاہیے. جو انسان کی حرص اور ہوس اور اس کا تکبر، اس کا دکھاوا، یہ کوئی ان بلٹ ہے انسان کے؟ ان بلٹ نہیں ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ میرے پاس ہوگا تو میرا، کیونکہ پاور کا سٹرکچرز ایسے ہیں. اسی کی میں نے اب سے ایک دفعہ پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں کر چکے ہیں ذکر کہ یہ اس ساری کشمکش میں جو خیر اور شر کی کشمکش ہے، اسی کے اگینسٹ تحریکیں آئی ہیں، اسی کے اگینسٹ جو ہے نا ریلیجن بھی آ کے، اور انہوں نے کمزوروں کی بات کی ہے. کمزور کی بھی بات، اچھا اس میں عصبیت بھی ختم کی ہے، رنگ نسل اور لینگویجز کو اس میں سے ہٹایا ہے، اس میں رنگ کی بھی بات ختم کی ہے. لیکن ہم پھر بار بار اس کو لے کے آتے ہیں اور اسی کے اوپر فخر کرتے ہیں. اب ایون یہاں تک بھی فخر ہونا شروع کیا کہ ہم مسلمان ہیں. بھئی مسلمان تو بھی ہم بنے نہیں ہیں، جب بنیں گے تو پھر عملی طور پہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا اسلام ادھر کہیں یورپ اور امریکہ میں نافذ ہو گیا ہے اور ہم نام کے مسلمان. چار چیزیں کہہ دیں گی نا، بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، اور ادھر ہر بندہ جھوٹ بولنے کے چکر میں. اچھا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کوئی وعدہ نہیں پورا کرتا. اب مجھے اگر آپ سے وعدہ ہے کہ میں 11 بجے پہنچنا ہے تو مجھے پہنچنا ہے، نو میٹر واٹ. اگر جو ہے اگر امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو. کتنے لوگ آپ کو، اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کتنی دفعہ خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں کر. ہم کبھی نظر کی کرتے ہیں، کبھی ہم مال کی کرتے ہیں. اس پہ صوفیہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی آگے. میں اس کو جو ہے نا اس کی بات اسی مربوط جو سماج کی کہتی ہوں نا، لینی تھی. ہاں چلیں میں اس کا تو میرا خیال ہے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے جی بریک لیں. ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر. بیسیکلی صوفیہ سے بات یہ ہو رہی تھی اور صوفیہ ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہی تھی، اور ان کو میرا خیال ہے اس سبجیکٹ پہ عبور بھی بہت ہے. اور وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ کس پرابلم کا شکار ہے، کیوں پیتھی کی طرف چلا جاتا ہے بار بار. یہ آپس میں جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہم میرا خیال ہے نہ تو مذہب کو سمجھتے ہیں، نہ فلسفے کو سمجھتے ہیں، نہ رشتوں کو سمجھتے ہیں. اور اسی چیز نے اپیتھی کا جو کنسیپٹ ہے وہ دیا ہے ہمیں. ہم سب کو ضرورت بنیادی طور پہ وہ ایمپیتھی کی ہے اور یا سمپیتھی کی ہے. ہمیں اصولاً تو ادھر جانا چاہیے. اور وہ جو چلیں صوفیہ آپ بتا رہی تھی، میں سمپتھی کے اوپر کہوں گی کہ سمپتھی جو نا وہ چھوٹا چیز ہو جاتی ہے. ہاں وہ کیا کہ آپ کسی کو بیچارہ سمجھنا نہیں، مجھے اس کو مکمل انسان دوسرے کو سمجھنا ہے اور اس کی جگہ پہ جا کے سوچ کے اور اس کی دیکھنا ہے کہ میں کیسے کسی دوسرے میں، کہ اس کے خواب میں یا وہ میرے خواب میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ. اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے آپ کے خیال میں
ایپیتھی زیادہ پیدا کی ہے، ایمپیتھی کی ہے، یا وہ نیوٹرل کنسیپٹ ہے، وہ ایک ترقی ہے اور باقی چیزیں انسان نے خود ہی کر لی ہیں؟ تو میرے ذہن کے مطابق یہ آتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جتنا ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتے گئے، جتنا زیادہ یعنی سائنٹیفکلی ہم آگے گئے، یعنی ہم نے یہ بجلی سے لے کر اور جہازوں سے لے کر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گئے ہیں اور کمپیوٹرز لے لیے ہیں اور ہمارے پاس یہ گیجٹ بھی آ گئے اور ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی وہی ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یہ 5 بندے گھر میں بیٹھ کے اپنے اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں، یہ کوئی ہمیں یعنی کسی اور طرف آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے یا یہ انسان کو یا ملانے میں؟ کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی تو کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے، یہ جو گیجٹ ہے یہ تو کنیکٹ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں نا کسی بھی زمانے میں جو تکنیک ہے وہ بری چیز نہیں ہوتی ہے آگے بڑھنے کا، جس میں کبھی ہم دوائی دریافت کر لیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ کوئی چشمہ دریافت کر لیتے ہیں، کبھی دوربین وہی چیزیں تو ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں، دوربین دریافت کر لیتے ہیں، وہ سارا کچھ اچھا ہے، لیکن تب تک اچھا ہے جب تک کہ وہ ہم یہ کہیں کہ جو میں نے دریافت کیا اس کا آپ کو فائدہ، جو آپ نے دریافت کیا اس کا مجھے کامن گڈ کے لیے۔ سائنٹیفک جتنی انوینشن ہیں ان کی وجہ سے بنی نو انسان کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں نا کامن گڈ، کیونکہ پیچھے فلسفہ ہے، جب سوسائٹی کسی فلسفے کے بغیر، کسی نظریے کے بغیر چلتی ہے نا، اور صرف وہ اس کے اوپر چلتی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس ٹیکنیک ہے، وہ صرف اس کا ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں یہ جو 3 سال ہم نے سفر کیا ہے وہ تو کووڈ تھا، کووڈ-19 جب آیا تو اس کے بعد ظاہر ہے ساری دنیا لگ گئی اور سائنسدان لگ گئے اور جو مطلب وہ تھے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے ویکسین بنا لی اور الٹیمیٹلی اس پہ کہیں نہ کہیں ہم نے قابو بھی پا لیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی مذہب، کسی فلسفے، کسی کی چیز نہیں تھی، وہ سب کے لیے تھا۔ وہ جب یعنی ویسٹ بنا رہا تھا یا چائنا بنا رہا تھا تو وہ سب کے لیے جا رہا تھا۔ میرا بڑا اچھا آپ کا اختلاف ہے تو آپ وہ اختلاف بتائیں نا۔ میرا بڑا شدید اختلاف اچھا وہ کیا ہے وہ بتائیں۔ میرا بڑا شدید اختلاف ہے، کیونکہ دیکھیں جو باڈی ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ انٹریکٹ اور وہ بالکل کوئی بھی بیماری اس کو لگ سکتی ہے، تو ماں کا جو دودھ ہے نا وہ اس کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، اس کے بعد سے وہ کرال کرتا ہے تو وہ زمین سے جراثیم منہ میں ہاتھ میں لے کے اس کا جسم الٹیمیٹلی جو ہمارے یہاں ہماری ماؤں نے ڈبے کا دودھ دینا شروع وہ بھی غلط کیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ جراثیم اس کے ساتھ جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا دفاعی میکانزم جو ہے، جو دفاعی نظام ہے اس کا، وہ مضبوط ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، جو امیون سسٹم جس کو کہتے ہیں۔ جب آپ اس امیون سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے اور اس کو بالکل ببل میں لے کے جائیں گے تو آپ کمزور ہو رہے ہیں اصل میں۔ یہاں پر جو سائنٹسٹ ہے نا، جب بھی ویکسین آتی ہے، اب میں اس کو بتائیں ہاں کم از کم 20 ایک سال لگتے ہیں ویکسین آتے میں۔ یہاں پر اس وقت جو لگتا ہے، لیکن یہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، یہ ایمرجنسی سچویشن بات سنیں، یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ہم گنی پگ بھی بنے ہیں۔ اچھا اوکے، آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، آپ کے اوپر بہت کچھ آزمایا گیا اور جو آزمایا گیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ دیکھیں پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ڈالرز نہیں تھے، جس کے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا، جس میں یعنی وہ جو ویکسین تھی مجھے پتا ہے کہ وہاں سے آ رہی تھی اور ہمیں لگ رہی تھی۔ نہیں ایک منٹ، انہوں نے لوگ نہیں لگوانا چاہتے، بعد میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جنہوں نے نہیں نہ لگوائی وہ بہتر رہ گئے ہیں، وہ ذرا اپنا خون ہمیں سیمپل دے دیں تاکہ ہم دیکھیں وہ کیسے بچ گئے۔ اچھا جی ایک آئی تھی، ہاں جی یہ بھی آیا ہے اس کے بعد سے۔ تو یہ دیکھیں وہاں پر جو چیز آئی ہے اس کو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اب پوری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن فرام اے سائنٹیفک فیٹرنٹی مجھے یہ پتا ہے کہ سائنٹسٹ جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فوراً مت مارکیٹ میں جاؤ، اس کو تھوڑی دیر رہنے دو، تھوڑا سا ہمیں ٹرائلز اور کرنے دو، اتنی جلدی ٹرائلز کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ یہاں پہ ایمرجنسی تھی نا بنیادی طور پہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بنیادی طور پہ اس کو یعنی وہی ٹائم پیریڈ ایک لگتا ہے چیزوں کو کرنے کے لیے، لیکن یہ چونکہ ایسی ایمرجنسی تھی، لوگ ہزاروں میں لاکھوں میں مر رہے تھے، لیکن اسی جگہ پہ لوگوں نے کمایا ہے 12,000 روپے کا ٹیسٹ کیا ہے۔ ہاں ہوا ہے نا، تو یہ والا وہ 12,000 کا ٹیسٹ، اور وہ غلط ٹیسٹ بھی ہوئے، ہاں وہ غلط ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، یعنی ایمپیتھی کی بجائے ایپیتھی آ گئی، اور بات پیسہ کمانا تھا نا، پیسہ کمانا تھا، پروفٹ میکسیمائزیشن تھی، اور جنہوں نے یہاں پہ مفت بھی بھیجا انہوں نے بھی اپنے ٹیسٹ کیے ہیں۔ تو ہم لیکن یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ سائنٹیفکلی ناظرین کے لیے کہ جتنی بھی سائنٹیفک انوینشنز ہوئی ہیں، پینسلین سے لے کر اور یہ جو ہماری میڈیکل نے بھی بڑی ترقی کی ہے، فزکس
فزکس نے بھی کی ہے, کیمسٹری نے بھی کی ہے, جہاں پہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ ڈسٹرکٹیو بھی کہیں نہ کہیں شاید ثابت ہوئی ہوں گی چیزیں, لیکن زیادہ تر وہ کنسٹرکٹیو تھیں, بنی نو انسان کو فائدہ ہوا اس کا. ڈیفینیٹلی ہم آج جو ہے نا اس ماحول میں اے سی میں بیٹھ کے اور اس کیمرے کے ساتھ بیٹھ کے, میرا خیال ہے کہ اور جہازوں پہ سفر کر کے, اور ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ہم نے دنیا انسان جو ہے نا کنیکٹ ہوئی ہے جو سائنٹیفک ترقی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ کنیکٹیوٹی بیسیکلی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک دیکھیں, ایک نالج ہے جو لیب میں بن رہا ہے اور ایک نالج ہے جو کہ صدیوں میں ہماری جو لیب ہے نا یونیورس اس میں بن رہا ہے, اور خاص طور پر ہمارے جیسا ملک جو ہے جس میں پاکٹس میں ہے اور بہت دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, ہم بایو ڈائیورسٹی میں بھی بہت رچ ہے, اور ہم نے جو ہے اسی بایو ڈائیورسٹی سے ہماری BHU ہر جگہ نہیں ہے, تو عورتیں جو ہے نا وہی جڑی بوٹیوں کو نکال کے اور اس میں سے یوز کرتی ہیں, میڈیسن بناتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس سب کو ڈاکیومنٹ کیا جا رہا تھا 1999 میں, میں نے خود ایک ریسرچ کی تھی, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کیسے ان عورتوں سے ری پیکج کروا کے اور اس مٹیریل کو باہر لے جائیں. پہلے تو اپنا بتائیں آپ نے کیا ریسرچز کی ہوئی ہیں, پہلے ناظرین کے لیے جو ہے نا ہم بتانا چاہتے ہیں صوفیہ کیا کرتی رہی ہے. میں جو نا بیسکلی میں سیل بایولوجی کی لیب سے تھی, اچھا, اور میں نے پائریتھرائڈس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی تھی, اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو آپ پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ اور نان ٹارگٹ اینیمل پہ کیا اس کا اثرات ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ نظر آیا تھا کہ پائریتھرائڈ جو سو کالڈ بہت ہی سمپل چیز سمجھی جاتی ہے, اس کا افیکٹ ہے وہ آ رہا ہے آپ کے نروس سسٹم پر, آپ کے سرکولیٹری سسٹم پر, اور آپ کے جو ہے اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم پر. لیکن جب میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ سر یہ ہمیں انفارمیشن کیوں نہیں لوگوں کو تک پہنچ رہی, اور یہ تو اتنا یوز ہو رہا ہے, انہوں نے کہا صوفیہ اس کے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی ہے, یہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ اس ریسرچ کو ان کی ہے, وہ چاہیں تو اس کو بتائیں چاہیں تو نہ بتائیں. اور ڈاکٹر وندنا شیوا کو آپ دیکھ لیجئے, وہ آپ کو بتا رہی ہیں انڈیا میں موجود ہے, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ ہے کہ کتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہاں پر, وہ ہمارا ایک تو نالج لے کے چلا گیا, پائریشن ہو گئی, پائریسی ہو گئی, اور سیکنڈلی یہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمارے کسان اور ہماری جو زمینیں اور ہمارے جو پانی ہیں وہ آلودہ ہو گئے, اور اس کے بعد ساتھ ہم نے بایو ڈائیورسٹی کو ختم کیا ہے. ہم ابھی بھی اس وجہ سے یہ والی چیز میں اس کے اوپر جو کام میرا ہے وہ آج کا نہیں ہے, میں 1993 سے آنورڈز اس پہ کام کر رہی تھی. تو آپ بنیادی طور پہ یعنی میں بنیادی طور پر ایک سائنٹسٹ تھی جو سوشل سائنٹسٹ میں کنورٹ ہو گئی. اوکے, اس کی وجہ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ود پیسج آف ٹائم فلاسفر بھی ہو گئی ہیں, جرنلسٹ بھی ہو گئی ہیں, اور جرنلسٹ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, فلاسفر کا بھی دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ میرا رجحان نہیں, اچھی بات ہے, مطلب اتنی ساری مطلب خوبیاں ہونا جو ہے نا بندے کے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی جو فیکلٹیز ہیں بنیادی طور پہ وہ بہت زیادہ ہیں, آپ میں وہ جو یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور لوگوں کو ملانے کا جذبہ ہے, جو جیسے ٹاپک بھی آج آپ نے ہی چنا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ سب سے زیادہ لویبل یا یعنی وہ کنسیپٹ ہے جس کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ اپریشیٹ. دیکھیے میں نے اپنے ٹیچر سے بھی اس وقت پوچھا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ سر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں جینیٹک انجینئرنگ میں PhD کے لیے جا رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا سر کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے کسانوں کو, تو مجھے اپنا رول سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جو کام کر بھی رہی ہوں میں کسی کا ٹول ہو جاؤں گی یا میرے اپنے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم PhDs بھی کر جائیں, ہمارے پاس اپنے لوگ, ہمارا برین ڈرین کیوں ہو گیا, ہم جہاں پر ہمارے لوگوں میں فیکلٹیز ہیں اور ٹاٹ کے اسکولوں سے اٹھے ہوئے لوگوں میں ہے. جی جی, میں خود ٹاٹ کا پڑھا ہوں, میں سر عام کہتا ہوں, میں تو خود وہیں سے پڑھ کے آ رہی ہوں, تو اور میں نے وہاں پہ دیکھا کتنا ٹیلنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب ہم اپنا یہ والا ایپتھی یہاں پر آ گئی نا کہ آپ نے وہ جتنے پرسنٹیج ہمیں ایجوکیشن کی طرف ڈالنے چاہیے تھے اور اس طرح کے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا اور ایک کامن گول رکھنا چاہیے تھا, ہم میسیچیوسٹ میں کیوں بھیجیں اپنے لوگوں کو, ہم یہاں پہ کیوں نہیں PhDs کر سکتے, پرووائڈیڈ کہ جو اچھے نہیں, یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے, لیکن کہیں پہ بھی اگر نالج ملتا ہے تو میساچوسٹس میں ملتا ہے یا بیجنگ میں ملتا ہے, ہمارے بندے وہیں پہ رہ گئے. اچھا ہاں, میں برین ڈرین کی بات کر رہی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے, برین ڈرین تو پھر دیکھیں انسان جو ہے نا کہیں نہ کہیں بہت خود غرض بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں وہ جو ہم ایپیتھی کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ میں جو ہے نا اچھے دنوں کی تلاش میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں سفر کرنے کے چکر میں ہوں, کہاں سے کہاں جانے کے چکر میں ہوں. اچھا دن کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اچھا دن کیا ہوتا ہے؟ اچھا اچھے دن جو ہے نا ہم نارملی اچھے دن یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو یعنی جس کے پاس فائنانشیل سچویشن بہتر ہو بنیادی طور پہ. ایک منٹ ہے نا, حالانکہ ہمارے پاس جو صحت ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دولت تو وہ ہے. ایک منٹ ٹھہرے نا, مجھے نہیں پتا میں یہاں سے گھر جا پاؤں گی کہ نہیں,
ہے نا, آج کے دن 9 میں بیٹھی ہوں, مجھے اس وقت پانی چاہیے, وہ اس سے اچھا مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا, وہ مجھے اس تندرستی سے اور اس سے نا غالب کا شعر یاد آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ کیوں چلے جاتے ہیں, وہ تنگ دستی کے ہاتھوں چلے جاتے ہیں. آج جو ہے ہمارے پاکستانی بچے شائننگ, وہ پاکستان رہنا چاہتے ہیں. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اس ملک کی. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ چھوٹے بچے جن کا مستقبل ان کو لگ رہا ہے کہ وہ تاریک ہوتا جا رہا ہے, یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ ویزے لے رہے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں پڑھائی میں, جابز کے لیے, چیزوں کے لیے. تو تنگ دستی جو ہے نا وہ ایک بڑی, میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جس وقت تنگ دستی اس وقت ہو رہی ہے جب یہاں کا, آپ نے دیکھا کتنے ڈالرز نکلے ہیں, آپ نے دیکھا لوگوں نے جب قبضے کیے ہیں, تو یہ خود غرضی ہے نا, ایپتھی ہے. ایپتھی ہے, یہ نہیں ہے ٹیلنٹ کم ہے, ایپتھی ہے اسی ملک کا پیسہ یہیں پہ رہ کے کامن گول نہیں ہم رکھ رہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, پہلے تو ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں نا بلینز آف ڈالرز باہر لے کے گئے ہوئے ہیں, ادھر ہی وہ رہتے ہیں, اور واپس آنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا ادھر آ کے بہت بڑی ترقی کرنے والے ہیں, غریب کا فائدہ. پہلے تو اپنے ڈالرز لے آئے نا. لیڈرز کو چھوڑ دیں, میں تو کہتی ہوں یہاں پر جو بھی کسی جس جگہ پہ بھی کوئی بیٹھا ہے, جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے, اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. وہاں سے اس نے جب تک اس کو یہاں سے پرکس اینڈ پرووینس مل رہے تھے, اس نے بینیفٹس لیے ہیں, اس کے بعد وہ یہاں سے نکل گیا. بالکل صحیح ہے. تو وہ عام بندے نے نہیں کیا, وہ ایک خاص طبقے نے کیا ہے جس کی ہرس ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کو سب مل گیا تھا, اس کو مل گیا تھا, اس کو نوکری بھی مل گئی تھی, اس کو کھانا بھی مل گیا تھا, اس کو پوزیشن بھی مل گئی تھی, لیکن اس کی ہوس ختم. وہ کہتا ہے نا گاندھی, there is enough for everybody's need in this world, there is not enough for one person's greed. کیا مجھے زندہ رہنے کے لیے 26 ارب ڈالر چاہیے؟ بالکل. میرے لیے تو آج کے دن کے لیے اگر 300 روپیہ بھی ہو جائے گا تو میں آرام سے گزارا کر جاؤں گی. بالکل صحیح ہے. ایک عام بندے کی بات کر گیا, ایک عام بندے. تو نیڈ اور ڈیزائر میں فرق ہے. ہم اپنی جب نیڈ کو بہت بڑھا لیتے ہیں, میری نیڈ جو ہے نا موبائل ہونا نہیں ہے, میری نیڈ ایک دوست ہونا میرے پاس ضروری ہے. جی 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 بالکل آپ سے احساس ہونا زیادہ ضروری ہے. میرے پاس جو تھا جب یہ گراؤنڈ لائن کے اوپر فون بھی تھا, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس فون کو کروں گی کیا, کیونکہ مجھے جو ہے وہ میری ماں مجھے فون میرے آفس میں کر سکتی ہے, میرے گھر پہ کر سکتی ہے, تو یہ مجھے کس کے لیے چاہیے کہ دنیا سے, چلو دنیا سے بھی میں نے کرنا ہے تو میں ای میل بھی کر سکتی ہوں. تو ہم نے آئی فون بھی, اب آج آئی فون جو ہے وہ کہاں پہ چلا گیا اور اس کی پرائس کیا ہے, اور لوگ اربوں میں اس کو خرید رہے ہیں, کیوں؟ تو دیکھیں نا, ڈیزائر کی بات ہے نا. میری ڈیزائر جو ہے وہ ایک عام نوکیا سے بھی پوری ہو سکتی ہے, نیڈ پوری ہو سکتی ہے نا نوکیا سے بھی. مجھے آئی فون کیوں چاہیے؟ تو آئی فون کے چکر میں نشاط کار کیا ہاں, تو یہ جو ہے نا یہ فرد وہیں سے ربط ملت سے کٹ جاتا ہے. اور یہاں سے جائے کہ وہ میں نے پہلے کہا تھا, فرد قائم ربط ملت سے ہے. ربط ملت جب کٹتا ہے اور میں صرف اپنے اوپر فوکس ہو جاتی ہوں کہ مجھے آئی فون 15 ہی چاہیے, مجھے نوکیا سے گزارا نہیں ہوتا, تو میں کہوں گی کہ اچھا صوفیہ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں, وہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے رہ نہ جائے. میرے ذہن میں ہے کہ بنیادی طور پہ آج کل جو کلائمیٹ چینجز ہیں اور یہ جو نیچر نے ایک یعنی ریئیکشن دیا ہے, انسان نے بہت ترقی کر لی ہے, یہاں سے گیس ایمیشنز, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں, ہمارے کارخانے اور ہماری گاڑیاں اور ہماری چیزیں وہ اتنا زیادہ دھواں چھوڑتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اوزون لیئر کو فرق پڑا. اور اس کے بعد آج کل فلیش فلڈز اور چیزیں آتی ہیں جس سے بڑی تباہی مچی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں لیبیا میں ہوا, پچھلے سال پاکستان میں ہوا, کہیں نہ کہیں گھانا میں اس سے پہلے ہوا, تو کہیں نہ کہیں یہ فلیش فلڈز اور چیزیں, اور وہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ وہ جو ہم یہ ایمپیتھی اور ایپیتھی کی بات کر رہے ہیں, انسان نے کوئی نیچر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شاید زیادتی کی ہے, ظلم کرنا شروع کیا ہے, جس کا ریئیکشن یہ آیا ہے کہ اب جو ہے وہ نیچر نے ریئیکٹ کیا ہے, تو وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی بنیادی طور پہ تو احساس کی بات ہے نا. ہمیں یہ کہا گیا کہ جہاں پر سبز درخت کو مت کاٹو اور زمین پر آہستہ چلو, کیونکہ جب زمین پہ آہستہ نہیں چلیں گے. مجھے درخت سچی بات ہے اتنے اچھے لگتے ہیں, کھلتے کھلاتے. میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں وہاں دیہات میں تھے, تو ہم وہ ٹالی کے درخت اور ایک کو سریں کہتے ہیں, مختلف پتہ نہیں ان کے کیا سائنٹیفک دوسرے نام ہوں گے, اچھا ان کو میں اگاتا تھا اور وہ میں پانی دیتا تھا, اور جب وہ کھلتے تھے اور ان کے پتے وہ کرتے تھے, یقین کریں مجھے اتنی ایز اے چائلڈ اتنی خوشی ہوتی تھی,
اتنی خوشی ہوتی تھی آپ سوچ نہیں سکتی. میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں, آئی مس اٹ. اور میں کہتا ہوں کہ یار کیا دن تھے وہ, کیا مطلب ہے انسان کی دیکھیں پیار محبت نیچر سے دیکھیں. ایمپتھی کی بات کرتے ہیں نا, تو میں ایک اور چیز بھی کیا کرتی ہوں اپنی بہت سارے ٹریننگ سیشنز میں اس میں کہتی ہوں کہ سمجھو کہ تم ایک جگنو ہو, اپنے آپ کو اس جگنو کی جگہ پہ لے کے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم پورا دن کیسے گزار رہے ہو. صحیح. تم جگنو ہو, تم تتلی ہو, تم بھنورا ہو, تم کچھ بھی بن جاؤ, اپنے آپ کو ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ لے کے جاؤ. اور یہی ہمیں سکھایا بھی گیا تھا, ایمپتھی یہی ہے, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جانا. کبھی کسی کا جوتا بن کے دیکھو, ایک مزدور کا جوتا بن کے سوچو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ تم کسی امیر کا جو ہے وہ ٹائی بن کے دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ تم دیکھو کہ ایک بے جان میں بھی جا کے دیکھو. تو ہم نے جب اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کے اوپر فوکس کر دیا, اس کی وجہ سے ایمپتھی آ گئی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم نے درختوں بھی کاٹا, ہم نے صرف مائننگ کے لیے کیا, تو ہم نے کہا زمین کو ہم ریپ کریں گے. ریپ ہو رہی ہے زمین, ریپ ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں سے مجھے ایک اس کی ایک نظم یاد آ رہی ہے, وہ ہے تو دوسرے کسی کنٹیکسٹ میں, لیکن وہ اس پہ بھی صادق آتی ہے جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ افتخار عارف کی ایک نظم ہے, سنا تو یہ تھا زمین عنبر پہ کشت خاشاک کرنے والے نہیں رہیں گے, پڑھا تو یہ تھا ہوا کے ہاتھوں پہ بیعت خاک کرنے والے نہیں رہیں گے, مگر ہوا یوں نیزائے شام پر سرے آفتاب آیا, امانت نور جس کی تھی اسی پر عذاب آیا. اور اب میرے قبیلے کے کم حلیف و کم حوصلہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ہماری قبریں کہاں بنیں گی. تو وہ بات یہ ہے کہ ہم نے نا اپنی قبریں خود کھودی ہیں, اور ہم نے خود یہ تباہی لائے ہیں. یعنی نیچر کے ساتھ پیار محبت, وہ جو میں اپنے چائلڈ ہوڈ کو یا آپ اپنے چائلڈ ہوڈ کو دیکھتی ہیں, بچپنے کو دیکھتی ہیں, تو ہمیں تو یہ درخت اور یہ چیزیں اور یہ نیچر اتنی اچھی لگتی تھی. تو ہم نے سو کارڈ جو ترقی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں, لیکن انسان نے اچھا اس ترقی میں ایک اور سائنٹیفک ترقی میں ایک اور کام یہ کیا ہے کہ ابھی جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, یہ جو ای ویز آ رہی ہیں, الیکٹریکل وہیکلز ہوں یا یہ جو یعنی گرین انرجی کا کنسیپٹ آ رہا ہے, سولر ہو, رینیویبل انرجی جس کو ہم کہتے ہیں, تو ونڈ ہو, تو وہ اس کا بہت زیادہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی نے اپنے جو نیوکلیئر پلانٹ ہیں ان کو بند کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی انرجی جو ہے یا الیکٹریسٹی جو نیوکلیئر سے لے رہے تھے کیونکہ وہ ڈسٹرب کر رہی ہے نیچر کو, تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹوٹل سولر پہ آ رہے ہیں, ونڈ پہ آ رہے ہیں, چیزوں پہ آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا بھی ایک جو ہے نا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے کہ 2030 تک ہم نے 35% جو ہے نا رینیویبل انرجی پہ آ جانا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہم آتے یا نہیں آتے, ہمارے لچھن کو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی زمرے میں آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں, اور ان کو جب تک آپ ساتھ نہیں ملائیں گے, آپ اس کے ساتھ یعنی بیٹھیں گے نہیں, اس سے گپ شپ نہیں لگائیں گے, وہ جو فیملی سسٹم جس کو پہلے ہم بڑا یعنی آئیڈیالائز کرتے تھے, آج کل یہ اس موبائل فونز کے دور میں ہم نے اس کو کہیں بلا دیا ہے, وہ بڑی ضرورت ہے. یہ بہت صوفیہ آپ نے اچھی بات بتا. کیا بچوں کو کیا سے سمجھا جا رہا ہے, بچوں کو بھی ایز اے کموڈیٹی اور ایسٹ لیا جا رہا ہے بہت زیادہ, نہیں اس لیے کہ وہ آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے. آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کے کتنے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, کون سے اسکولز میں پڑھتے ہیں, کتنی جلدی. ہاں, یہ جو اسکول والا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ جی میرا فلانے اسکول میں پڑھتا ہے, بچہ بیچارہ اپنا جتنا بڑا اس کو بستہ دے دیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ پوچھا نہیں بچے بیٹا تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے, تمہیں چھپکلی سے کیوں ڈر لگتا ہے, تمہیں بھنورے کیوں مچھر کیوں تنگ کرتا ہے, تمہیں ڈاگ سے کیوں اسکیئرڈ ہو, یا پھر کبھی ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب بات کرنے کا وقت کہاں رہا. آپ نے بچے کو اسکول بھیجا, اسکول سے ڈرائیور گیا, ڈرائیور میں اس نے ڈالا, وہاں سے نکال کے لایا, اس کو آپ نے اکیڈمی بھیج دیا, اکیڈمی سے اس کو جو ہے نا شام میں اس نے کسی میں نے کلب, آپ نے کلب میں چلے جانا ہے, بچے نے کسی اپنے دوستوں کے, اس میں آپ کے پاس بچے کے لیے وقت کہاں گیا. تو بچے کو کموڈیٹی لیا. میں تو کلب جاتا ہوں سپورٹس کے لیے. دیکھیں وہ یہ جو نہیں سپورٹس جو ہے نا وہ بہت بڑا یعنی ایک دوسرے کو ملانے کا کنسپٹ ہے, مقابلہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. بچے کو ساتھ لے جائیں, میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں بچوں کو ساتھ لے جائیں. دیکھو بات یہ ہے کہ اچھا بچے آج کل کے جاتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ کہتے ہیں وہ چکروں میں پڑے رہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا کیا کریں ان کا, وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ بن گیا, کیونکہ اسٹیٹس سمبل کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا باپ کے ساتھ جائے گا تو یہ تو نکو ہے, تو وہ یہ ہے کہ میں تو بڑا میچو ہوں, تو میچو بچے نے کہیں اور جانا ہے.
تو آپ نے کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے ویلیو سسٹم میں پرابلم کی ہے. بالکل صحیح ہے, جس کی وجہ سے ہماری ریلیشن شپس میں جو نا وہ کنیکٹڈنیس ختم ہوئی ہے. بتائیں کہ یہ جیسے ہم یعنی وہ جو نیچر کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اسی طرح ڈسکس کر رہے تھے, یا سائنٹیفک ترقی یا مذاہب اور فلسفے کو, یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ جب ایون اسلام بھی پھیلا ہے یا ایوری ویئر ان دا ورلڈ, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اچھے لوگ تھے, یعنی مولانا رومی جیسے اور ایسے ایسے نیک لوگ آئے جن کی وجہ سے وہ فلسفہ پھیلا کہ لوگ بنیادی طور پہ درباروں پہ کیوں جاتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ کوئی ڈسکسیبل یا ڈیبیٹیبل چیز ہوگی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ تو اس یاد میں جاتے ہیں کیونکہ وہ جب زندہ تھے انہوں نے جو پیار محبت کا فلسفہ دیا, بنیادی طور پہ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس سے متاثر ہو کے انہی کا نقش قدم پہ لوگوں نے چلنے کی کوشش کی تھی. اور وہ ٹوٹل ایمپتھی کا فلسفہ تھا جو لوگ دے رہے تھے, یعنی بڑے بڑے بری امام سے لے کر اور داتا دربار سے لے کر اور خواجہ فرید تک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ یہ لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے. اور آج بھی لوگ اگر جاتے ہیں, اس کو بڑے لوگ تنقید بھی بناتے ہیں, میں اس کے خلاف ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہ اسی یاد میں جاتے ہیں, ان کو وہ ناسٹیلجیا جو ہے, میرا اور آپ کا ناسٹیلجیا جو ہے نا کوئی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ اسی کو میموریٹ کرنے جاتے ہیں, اسی کو یاد کرنے جاتے ہیں. آج بھی وہاں لوگ جاتے ہیں, دھمالیں ڈالتے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں, اور ان کا بہت سارے مسئلے مسائل جو ذہنی یا یعنی وہ ہوتے ہیں کوئی نفسیاتی ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, اور وہ دعائیں مانگتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں, نہیں, لوگ ان کی یاد میں, ان نیک لوگوں کی یاد میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دھمالیں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں, آپس میں ایک ہو جاتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں ان کا بہت سارا جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. سالانہ عرس جو ہو رہے ہوتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اچھا عمل ہے. یہ جو صوفیاء تھے انہوں نے تو یہاں پہ آ کے ایک فلسفہ دیا, وہ بڑا لویبل ہے, وہ پیار کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پیار گھر سے شروع ہوتا ہے نا. آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پیار تو آپ کے گھر بیٹھا ہے, آپ کے پاس بچہ بھی ہے, آپ کے پاس بیوی بھی ہے, آپ کے پاس بہن بھائی بھی ہیں, آپ کے پاس ہمسائے بھی ہیں. وہاں سے پیار شروع کریں نا. وہاں سے جب ہم پیار شروع کریں گے, آپ فیلنگز کی بات کریں گے, اپنی بھی بتائیں گے, اوپن اپ ہو, آپ بھی اوپن اپ ہو اور بچہ بھی تاکہ اوپن اپ ہو. اور جب تک رول ماڈل اوپن اپ نہیں نہ ہوگا, بچہ نہیں ہوگا اوپن اپ. اور اس کی ویلیڈیٹ کریں اس کی فیلنگز کو, کیونکہ یہ انکلکیٹ ایمپتھی جو کروانی ہے نا, ہمیں بچے اس لیے نہیں ملے ہیں کہ ان کو ہم نے ڈاکٹرز یا انجینئرز بنانا, ان کو ہم نے اچھے انسان بنانا تھا. جو اچھا انسان بنتا ہے وہ اچھا پروفیشنل بھی بن جاتا ہے. آپ نے پروفیشنلز بنا دیے تو وہ سارے پروفیشنل کھڑے ہو کے تو کہتے ہیں ہم نے ہڑتال کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے مریض جو اندر مر بھی رہا ہے کہ نہیں مر رہا. تو ہم نے اچھے پروفیشنلز شاید بنا دیے ہیں, ہم نے اچھے انسان ختم کر دیے. بالکل صحیح. تو کہیں نہ کہیں پر ہمیں یہ جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی, وہ ماں جیسی ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ریاست پہ, ریاست کا انڈیویجولز کا اپنا ایک ذمہ داری ہے, نہیں, نو ڈاؤٹ. نہیں, میں کہہ رہی ہوں 3 لیولز پر ہے نا. انڈیویجول نے دیکھنا ہے اس نے کیا. ہم سماج کی جب بات کرتے ہیں نا, ابھی ہم ریاست کی نہیں بات کریں, ہم سماج کی جب بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کمیونٹی کی اس میں آ جاتا ہے. انڈیویجول کا ہے, کمیونٹی کا ہے, سوشل ریلیشنز ہیں. تو سوشل ریلیشنز میں ایمپتھی جو ہے نا وہ بڑوں نے دکھانی ہے, چھوٹوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. آپ کے اور میرے زبان کے لفظ کے اوپر نہیں آئے گی, تاثیر بھی نہیں آئے گی اگر میرے کال اور فیل میں تضاد ہوگا. اور سب سے بڑا تضاد بچہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے. تو ایمپتھی وہ کیسے کرے, ایمپتھائز کیسے کرے, اس نے تو ایمپتھی سیکھی نہیں ہے. اس کا منصوبہ اچھا ایک ایمپتھی وہ ہے. دوسری طرف آپ جاتے ہیں آفیسز میں, وہ والی جو بات ہے, آپ کے آفیسز میں مجھے بیٹھ کے یہ بتائیں نا کہ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے جو آپ کے اوپر باسز ہوں گے, وہاں پر ان لوگوں وہ کتنا ایمپتھائز کر رہے ہیں. وہ کامن گول جو بھی کوئی لوگ دیکھا نہیں ہے, خودکشیاں کر جاتے ہیں. یہ تو اس لیول کی یعنی وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایمپتھی ہے, کیونکہ بچوں جو گھر میں ایمپتھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, جو آفس میں ایمپتھی ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. تو اب جب آپ کی ایپتھیز اتنی بڑھ جائیں گی تو پھر اس میں خودکشیاں ہوتی ہیں, اس میں سماج ٹوٹتا ہے, اس میں انتشار آتا ہے, اس میں لوگ آئسولیشن میں جاتے ہیں, اس میں بچے ڈرگز میں جاتے ہیں, اس میں بچے غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں, اور ہمارا سماج ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے میں جو اچھی ویلیوز تھے, دیکھیں ہمیں جو اس میں فرق تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمارا سوشل فیبرک اچھا تھا, وہ سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے. لیکن اس میں ہم نے جو اس کو بہتر بنانا نا, اس میں ہم نے کامن گول کی طرف لے کے جانا ہے, کامن گڈ کی طرف
طرف لے کے جانا. صحیح. کامن گول اور کامن گڈ رہے گا نا تو آپ کے اس وقت فقیر بھی ہوں گے, آپ بالکل نیچے بھی چلے جائیں گے, تو آپ 20 سال کے بعد آپ اوپر آ جائیں, کیونکہ جو میرے پاس ایکسٹرا ہے میں اپنے بھائی کو دے دوں گی, میری بہن کے پاس وہ ہے وہ اپنے دوسرے والے کو دے دے گی. تو اس طرح سے ہم مل کے نا وہ ایز اے فیملی اس میں سے نکل جائیں گے. یہاں پر میرا بہن بھائی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ کچھ میرا ہے, وہ جو میں ریاست کی بات کر رہا تھا, بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے آج کل کا جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ پولیٹیکل سسٹم ہے یا فلسفہ ہے, وہ گھومتا ہے جمہوریت کے ارد گرد, کہ ڈیموکریسی سو فار کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے جس میں یعنی لوگوں کی رائے لی جائے, لوگوں کی رائے لینے کے لیے بنیادی طور پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یعنی لیڈرز جو ہیں وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, لوگوں کا حال احوال پوچھتے ہیں, اور وہ لوگ جو لیڈر پاپولر ہوتے ہیں وہی بعد میں اس ڈیموکریسی کے نتیجے میں یا جمہوریت کے نتیجے میں الیکٹ ہوتے ہیں, وہی آ کے نظام حکومت چلاتے ہیں. اچھا ڈسکشن تو بہت ساری باقی ہے صوفیہ, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے, ابھی ہم جمہوریت پہ ڈسکس نہیں کر سکے اس طریقے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایمپیتھی کا ذریعہ ہے یہ جو جمہوریت ہے. تو ہم ایپیتھی اور ایمپیتھی کو یعنی احساس ہونا, ایک دوسرے کا احساس کرنا, معاشرے کو آپس میں سماج کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنا, اور یہ دنیا کو یعنی صرف سماج کی حد تک نہیں ہے, پوری دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے, یعنی ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن بیٹھا ہوا ہے, اقوام متحدہ ہے, ان کا رول بنتا ہے, وہ بھی ایک طرح سے ایک ایمپیتھی کا فورم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے, ریکنسیلیشن کے ذریعے یہ قتل و غارت سے جان چھڑائیں, ایپیتھی سے جان چھڑائیں, بلکہ کوئی ایمپیتھی کی طرف آئیں اور الٹیمیٹلی کوئی انسانیت کو, انسانیت کی خدمت کریں, انسانیت کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کریں, اور یہی ایمپیتھی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا. مجھے اور صوفیہ کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.